عالم صدقہ محمد وآل محمد کا آپ تمام حضرات کے یہاں آنا بانی علی مجلس کا صفحہ رضا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اب جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا اپنی حاجتیں قبول فرمائے۔ پریشان حال ہیں، مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادا ہو جائیں۔ بے روزگار ہیں، مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو با روزگار ہیں، مولا رزق برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، مولا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور امین آپ کے بانی مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ عابد صاحب، نسیم صاحب، دیگر جتنے احباب یہ سلسلہ یہاں پہ منعقد کرتے ہیں، یہ فرش رضا بچھاتے ہیں، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ اپنی دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم وسہل مخرجہم وعلقدوہم من الجن والانس الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب انوج الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ۔ أشرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ناطقه أوهام الواصفين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صلوات پھر بھی ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اگر ممکن ہے تو یہ رستہ بند کروا دیں، یہ والا رستہ بند کروا دیں، صرف وہاں سے آنے جانا رہے گا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھنے آل محمد کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہود آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ احزاب سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت کا نشان 45 اور 46 ہے، 45 اور 46 آیت نمبر ہے۔ سورہ احزاب یہ وہی صورت ہے
جس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارشاد رب العزت ہوا، خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہوا اور ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، تو میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن و مبشرا و نذیرا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن آفتاب بنایا ہے۔ قرآن مجید کو خداوند عالم نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا۔ کاش مسلمان اس قرآن کو سمجھتے اور اس قرآن پہ غور کرتے تو ان کے لیے بہت ساری منزلیں آسان ہو جاتی۔ جو لوگ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کے لیے ہی پہلا لفظ ہے جو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بنایا نہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بنایا نہیں۔ میں یہاں پہ یہ جملہ کہوں گا، جو رسول اللہ کے بارے میں دنیا والے یہ بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی نوع کیا ہے، رسول اللہ کی نوع کیا ہے، بشر ہیں، نور ہیں، خاکی ہیں، نوری ہیں، کیا ہیں، ان کے لیے ہی یہاں پہ خداوند عالم نے پیغام دے دیا کہ اس نے جب بشر کو بنایا تو پھر ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین، ہم نے بشر کو مٹی سے بنایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے جسے خدا نے تراب سے بنایا ہے۔ آدم تراب سے ہے، بشر طین سے ہے۔ جنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا خلق الجان من مارج من نار، ہم نے جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بنایا۔ جو ہے میرے جو مخلوقات سامنے ہیں ان کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انسان کو، بشر کو مٹی سے بنایا گیا، تراب سے بنایا گیا، جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بنایا گیا۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الملائکۃ من النور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ فرشتے خلق نور سے، فرشتے خلق ہیں، خلق نور سے، بشر اور آدم خلق تراب سے، جن خلق آگ سے، محمد خلق ہی نہیں ارسلنا کا تجھے بھیجا ہے۔ اپنے حبیب کے لیے خلق کا لفظ ہی پورے قرآن میں کسی ایک جگہ اپنے حبیب کے لیے اس نے لفظ خلق نہیں استعمال کیا کہ میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے خلق کیا، نہیں، میں نے تجھے بھیجا۔ انا ارسلناک، انا ارسلناک، میں نے تجھے بھیجا ہے۔ کہیں یہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہیں فرمایا انا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب کے لیے جہاں لفظ ہے وہاں بھیجنے کا لفظ ہے، تو جس کے لیے اللہ بھیجنے کے علاوہ لفظ پسند نہیں کرتا، امت کو کس نے حق دیا کہ وہ پیدا ہونے کا لفظ لے؟ جس کا خالق، جسے بھیجنے والا، اس کے لیے تخلیق و تولید کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ارسل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ پھر خیال رہے بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ توجہ میرے شیعہ سنی دوست، ہاں، شان رسالت سننی ہے تو علی کے ماننے والوں سے سنی جائے۔ علی کے ماننے والے بتا سکتے ہیں کہ علی کے مولا کی شان کیا ہے، کیونکہ وہ اس عرفان کے راستے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو رسول اللہ کے بارے میں یہ بحثیں رہتی ہیں کہ وہ کب نبی بنے اور کب نبی نہیں بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد اللہ نے رسالت کیا۔ وہ اللہ کے بندوں، خدا نے کہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے 40 سال بعد نبی بنایا ہے؟ پہلے ہم نے اسے پیدا کیا ہے، پھر 40 سال بعد نبی بنایا ہے۔ کوئی ایک آیت ہو تو وہ آیت مجھے دکھا دینا، کوئی پھٹی ہوئی کتاب ہو تو وہ کتاب مجھے دکھا دینا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہے، بھیجا اسے جاتا ہے جو وہاں پہلے ہوتا ہے۔ وقت محدود ہے، میں بڑی تیزی سے سفر کرنا چاہتا ہوں۔
بھیجنے کا ہمارے یہاں یہ جو ارسال کرنے کا لفظ ہے، یہ جو بھیجنے کا لفظ ہے، یہ عام طور پر بہت کامن استعمال ہوتا ہے خط کے لیے. میں نے خط بھیجا، میں نے خط ارسال کیا. اب خط بھیجنے کے بعد خط نہیں بنتا. جو نہیں کروا رہے میرے باتوں کو، جب خط بھیجا جاتا ہے تو وہ ڈاک خانے پہنچ کے خط نہیں بنتا، یا جس کے پاس جانا ہے وہاں جا کے خط نہیں بنتا. وہ جو اس کے لکھنے والا ہے اس کے ہاتھ میں خط ہوتا ہے اور وہ اسے ارسال کر دیتا ہے. پائیں ہی میرا نبی یہاں آ کر نبی نہیں بنا، وہ نبی تھا جو اسے بھیجا گیا. وہ نبی تھا. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. وہ پہلے نبی تھا تو اسے بھیجا گیا ہے. آدم سے پہلے کا نبی ہے، فرشتوں سے پہلے کا نبی ہے. اب یہاں پر اگر میرے محترم دوست میرے ساتھ توجہ کریں تو پھر ایک عرفان کا رستہ میرے شیعہ سنی دوستوں کے لیے اور بھی شروع ہو جائے گا. اگر وہ ہمیشہ سے نبی ہے، ہمیشہ سے، جب سے ہے تب سے نبی ہے، کسی کا تو نبی ہوگا. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. جب نبی تھا تو کسی کا تو نبی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تھے جو اس کے ساتھ تب بھی تھے جن کا وہ نبی تھا. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. فرشتوں سے پہلے اگر نبی تھا تو کن کا نبی تھا؟ پھر وہ وجود تلاش کر کے لا جو آدم سے پہلے ہے، جو فرشتوں سے پہلے ہے، جو جنات سے پہلے ہے، جو ہر مخلوق سے پہلے ہے. نبی ہے تو نبی کے ساتھ کوئی تو ہوگا جس کا نبی ہوگا. پھر تلاش کر، اگر تجھے نہ ملے تو میں تجھے دکھاتا ہوں 14 وجود ہے جن کا وہ جب بھی نبی تھا، جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اسے بنایا نہیں گیا، بنایا نہیں گیا. ارسلنا کا ہم نے تجھے بھیجا ہے، وہ بھیجا گیا ہے، بنایا نہیں گیا. اور کیا بنا کے بھیجا گیا؟ خدا کی قسم میں ساری زندگی یہی پیٹتے پیٹتے تھک گیا. قرآن پہ غور کر لو، قرآن پہ غور کر لو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نبی کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا، اسی آیت میں اللہ نے حل بتا دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے ان پر گواہ بنا کر بھیجا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آواز بلندتر سلوات. ہم نے ان پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. کاہے کی گواہی؟ کورٹ میں کو گواہی دینی ہے تمہاری جا کر؟ نہیں، نبی گواہ ہے تمہارے ایمان پر بھی، تمہارے عمل پر بھی، اور اپنی پوری امت پر. صرف ان پر نہیں جو اس دور میں موجود تھے. قیامت تک جتنی نبی کی امت ہے اس ساری امت کے ایمان و عمل پر میرا نبی گواہ ہے. اور پھر پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، گواہی اس کی تسلیم ہوتی ہے جو موقع پہ موجود ہو. اللہ سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. ارسلان بھائی بھی یہاں سفر کر رہے تھے اور بھی یہاں کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. عدالت میں گواہی جب دینے جاتے ہیں تو جج سوال ہی پہلا یہ کرتا ہے، آپ گواہ ہیں؟ جی. عینی شاہد، موقع پر موجود تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جب وہ یہ کہے کہ موقع پہ موجود تھا اور آنکھوں پہ دیکھا تھا تو پھر اس کی گواہی قبول ہوتی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اب تیرا نبی تمہارا شاہد ہے، روز محشر شاہد ہے. اس کا مطلب وہ تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر عمل دیکھ رہا ہے. اور جو ہر عمل دیکھ رہا ہے اسے ہی کہتے ہیں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ ہر عمل پر، تمہارے ہر عمل پر جو کر رہے ہو اس پر گواہ ہے. اور صرف عمل نہیں، عمل بنیاد ہے ایمان، اس پر عمل کی عمارت ہے. ایمان کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے. ایمان کا تعلق صرف اقرار سے نہیں،
ایمان کا تعلق باطن سے ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مصطفیٰ ایسا حاضر ناظر ہے جو صرف ظاہر نہیں دیکھ رہا، تمہارے باطن میں بھی جھانک رہا ہے۔ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ زندگی مولا آپ کو عطا فرمائے۔ ہاں وہ تمہارے ایمان پر بھی گواہ ہے، وہ تمہارے عمل پر بھی گواہ ہے، وہ تمہارے ایمان میں بھی جھانک رہا ہے، وہ تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر ایک چیز پر، تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر، کیونکہ خداوند عالم نے روز محشر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں پر تمہارا ہر عمل رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، ہم اس کا بھی حساب لیں گے۔ گواہ محمد ہے، محترم گواہ محمد ہے، اور صرف آپ پر گواہ نہیں، صرف آپ پر گواہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بعد والے ہیں، بلکہ نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب میں جب روز محشر سارے نبیوں کو لے کے آؤں گا نا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تجھے نبیوں پر بھی گواہ بنا کے لاؤں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ صرف تیری امت پر نہیں، تمام نبیوں پر بھی تجھے گواہ بنا کر لاؤں گا، تمام نبیوں پر بھی تجھے گواہ بنا کر لاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے ہم پر گواہ ہے، ایسے اپنے سے پہلے نبیوں پر بھی گواہ ہے۔ اس کا مطلب اپنے سے پہلے والوں کو بھی دیکھ رہا تھا، آدم پہ بھی گواہ ہے، موسیٰ پہ بھی گواہ ہے، عیسیٰ پہ بھی گواہ ہے، ابراہیم پہ بھی گواہ ہے، ان سب کے اوپر میرا نبی گواہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہر نبی کو دیکھ رہا تھا، آدم کیا کر رہا ہے، موسیٰ کیا کر رہا ہے، عیسیٰ کیا کر رہا ہے، نوح کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے تو جب بھی اللہ نے اپنے حبیب سے کسی پچھلے نبی کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب اس نے یہ کیا تھا، بلکہ فرمایا یاد ہے اس نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ ہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ توجہ ہے کیونکہ یہ ان سب پر گواہ ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب اگر یہاں تک میرے شیعہ سنی دوست میرے ساتھ آ گئے ہوں، ابھی تک تو میں قرآن سے باہر نہیں نکلا نا، نکلوں گا بھی نہیں۔ میرے اور آپ پر گواہ چوک میں بیٹھے ہیں، چار جانب لوگ سن رہے ہیں، میرے اور آپ پر گواہ، اپنے سے بعد والے ہر ایک پر گواہ، اپنے سے پہلے والے ہر ایک پر گواہ، کوئی میرے نبی پر بھی گواہ ہے۔ توجہ توجہ، کوئی میرے نبی کا بھی گواہ ہے، کوئی میرے نبی کا بھی گواہ ہے۔ تو جاؤ پھر جا کے قرآن مجید پڑھنا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے حبیب انہیں کہہ دے میرے اوپر دو گواہ ہیں، ایک میرا اللہ جس نے بھیجا ہے، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سب عطا فرمائے۔ آپ سب کے عمل پر مصطفیٰ گواہ، سب کے عمل پر، ایمان پر مصطفیٰ گواہ، اپنے سے پچھلے نبیوں کی رسالت پر مصطفیٰ گواہ، رسالت پر گواہ۔ ہمارے معاملے میں جو گواہی ہے نا، اس گواہی کا مطلب یہ ہے ہمارے ایمان کا گواہ، ہمارے عمل کا گواہ۔ جو نبیوں کی گواہی ہے ان پر گواہ، اس کا مطلب یہ ہے انہیں نبوتیں ملنے کا گواہ، انہیں نبوتیں ملنے کا گواہ، کہ انہیں نبوت ملی تھی اس کا گواہ، اور پھر بعد میں انہوں نے کار رسالت کتنا انجام دیا۔ توجہ نہیں فرما رہے، یعنی آپ کے معاملے میں کیونکہ آپ کو ایمان ملا ہے، اس لیے آپ کے ایمان کی گواہی، آپ کے عمل کی گواہی، انہیں نبوت اور رسالت ملی، ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی، پھر ان کے کار رسالت کی گواہی۔ اب گواہی وہی دے گا جس نے انہیں نبی بنتے دیکھا ہے۔ میں یہ جملہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ان کی رسالت کی گواہی وہ دے گا جس نے ان پچھلے نبیوں کو نبی بنتے، اس کا مطلب میرے مصطفیٰ نے انہیں نبی بنتے دیکھا ہے، تو گواہی دیں گے کہ یہ نبی ہیں۔
नबी बनते देखा है इसलिए गवाही देंगे कि ये नबी है। इसका मतलब गवाह वो होता है जिसने ओहदा मिलते देखा हो। गवाह वो होता है जिसने ओहदा मिलते हुए देखा हो। और अब रसूल कह रहे हैं मेरी रिसालत के दो गवाह है, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। और शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि किताब का इल्म अली के पास है। इसका मतलब अली रसूल की रिसालत का गवाह नहीं, रसूल को रिसालत मिलने का गवाह है। गली गली, नगर नगर, गली गली, नाराए हैदरी। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। वो गवाह मेरे नबी को नबूवत मिलने का है। जिस तरह तमाम नबियों को नबूवत मिल रही थी, मेरा नबी देख रहा था। हाय हाय, मेरे नबी को नबूवत मिल रही थी, अली गवाह होके देख रहा था। इसका मतलब जब से नबी आए तब से अली आए। आपको ज़्यादा फरमाए, गवाह है मोहम्मद को रिसालत मिलने का। और हाँ, ये बात मैंने वैसे नहीं पढ़ी, मेरे मौला अमीर से पूछा गया था, मौला अपनी सबसे बड़ी फजीलत बताएं, सबसे बड़ी फजीलत बताएं। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, फजीलत होती ही वो है जो मेरे पास हो। फजीलत कहते ही उसे है जो अली के दामन में हो। बल्कि मैं अगर जुमला बदल दूं तो लफ्ज़ ये होगा, जो अली से जुड़ जाए वही फजीलत है। जो अली से जुड़ जाए वही फजीलत है। फरमाया कायनात की फजीलत है अली के कदमों में है, लेकिन मैं अली जो अपनी सबसे बड़ी फजीलत बयान कर रहा हूँ, वो फजीलत ये है कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने मोहम्मद की रिसालत की गवाही में अपने बराबर मुझे गवाह रखा। सलामत रहे मौला। हाँ हाँ भैया, आपकी अदालतों का भी यही कानून है ना, दो बराबर के गवाह, दो आदिल गवाह, दो बराबर के गवाह। और जिसके बारे में अल्लाह कह दे ये मेरे साथ मोहम्मद की रिसालत का गवाह है, तो फिर क्या मकाम होगा उसका, जिसे अल्लाह अपने साथ गवाही पर लाए, जिसे अल्लाह अपने साथ गवाही पर ला रहा हो। तो मेरा नबी हमेशा से नबी बना के भेजा गया, भेज के नहीं बनाया गया। जिसके नौकर बन के आए हो वो आके बनेगा। हजरत ईसा मेरे नबी का नौकर है या नहीं, कोई शक नहीं। मेरे नबी का उम्मती, मेरे नबी का नौकर है हजरत ईसा। और ये भी उनका एहसान है कि वो इन्हें अपनी नौकरी में कबूल कर ले। पता नहीं ये जो अंबिया और फरिश्ते हैं ना, लफ्ज नहीं हर हर्फ अज़ा में फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ल मलाइकत मिन अर्क रासिही व खलक़ल अंबिया मिन अर्क सदरिही। अल्लाह ने मोहम्मद की पेशानी के पसीने से फरिश्तों को बनाया। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो। और मुस्तफा के सीने के पसीने से नबियों को बनाया। तवज्जो है मेरे शिया सुन्नी दोस्तों की, पेशानी के पसीने से मलाइका बनाए गए, अर्क सदरिही सीने के पसीने से नबी बनाए गए। जिसके पसीने से मलक और नबी बने। नहीं चलो जुमला और बदल दूं, फरिश्ते नूर है ना, अभी आपके सामने पढ़ा था, खुदा ने फरिश्तों को खालका मिन नूर, उन्हें नूर से बनाया। नूर जिसका पसीना है वो खुद बशर होगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को। नूर जिसका पसीना है
وہ خود بشر ہوگا, وہ خود خاکی ہوگا. چلیں ایک بات اور بھی آ گئی, چوک کا ماحول ہے, پیغام دیتا چلو. بڑی بحث ہوتی ہے, رضی اللہ کہنا چاہیے. یہ ہستیاں علیہ السلام نہیں ہیں, انہیں رضی اللہ کہنا چاہیے. علی رضی اللہ, سیدہ رضی اللہ, حسن و حسین رضی اللہ. اب میں صرف ایک بات عرض کروں گا, رسول کی یہ ساری حدیثیں تو ذہن میں ہے نا. الحسن منی وانا منہ, الحسین منی وانا من الحسین. سیدہ کے بارے میں الفاطمہ تو بس اتم منی. علی کے بارے میں علاوہ علی جو من نور واحد. یہ ساری حدیثیں میری کتابوں کی نہیں, یہ ساری پیران کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ سارے کے سارے میرے نبی سے ہے, میرے نبی کا خون ہے. اور یہ فرشتے اور انبیاء یہ سارے کیا ہے میرے نبی کا سینہ. سارے بتا دے تو نتیجہ دوں. یہ سارے کیا ہے میرے نبی کا؟ جبرائیل پسینہ, اسرافیل, اسرائیل, میکائیل پسینہ, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ. اچھا اب جبریل رضی اللہ, میکائیل رضی اللہ, اسرافیل رضی اللہ, اسرائیل رضی اللہ. کیا کہ دیکھ نہیں, آدم رضی اللہ, ابراہیم رضی اللہ, موسیٰ رضی اللہ, عیسیٰ. اور جس کا پسینہ رضی اللہ نہیں اس کا خون رضی اللہ کیسے ہوگا؟ مل گئے ہائے غریب. آج گئی بات میرے محترم دوستوں تک. جس کے پسینہ علیہ السلام سے کم نہیں ہے تو پھر اس کا خون رضی اللہ نہیں ہوگا. جو محمد سے ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوں گے, وہ علیہ السلام ہی کہلائیں گے. یہ وہ ہے کہ جسے بھیجا گیا ہے, جسے بھیجا گیا ہے. نوکر سے بات شروع ہوئی تھی کہ عیسیٰ نوکر, اور یہ بھی شرف ہوگا محمد نوکری میں لے لے. ہاں مطلب پسینہ پھینک دیا جاتا ہے. یہ شرف ہوگا کہ مصطفیٰ نوکری میں لے لے. ہاں, اور پھر جو منزل نوکری ہی سمجھ لو, جو منزل نوکری پر ہے وہ بھی ماں کی گود میں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نوکر بن کے آئے, سردار آ کے بنے. مولا کو عطا فرما. جناب سیدہ نوکر ماں کی گود میں بولے, سردار یہاں کی گود وہ کہہ رہے ہیں نوکر ماں کی گود میں کہے کہ میں نبی ہوں, سردار 40 سال بعد نبی بنے گا. ہر نبی سے فضیلتوں میں بڑا ہے نا میرا نبی. جب بھی سید الانبیاء ہے تو پھر اگر 40 سال بعد نبی بنا ہے تو پھر کم از کم عیسیٰ اور یحییٰ قیامت کے دن کہہ دیں گے مسلمانوں کے نبی اس فضیلت میں ہم دونوں آپ سے زیادہ ہیں. آپ 40 سال بعد تھے, ہم بچپن میں نبی تھے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, پھر وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہاں خدا کی قسم یہی تو بدقسمتی ہو گئی اس امت کی. لوگوں نے اپنے نبیوں کو اتنا بڑھایا, اتنا بڑھایا, بڑھاتے بڑھاتے خدا کا بیٹا بنا دیا. حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے, حضرت عزیر کو یہودیوں نے بڑھاتے رہے, اپنے نبی کو بڑھاتے رہے, بڑھا بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا. اور کیا کہنے میرے نبی کی امت کے, گھٹاتے رہے, گھٹاتے رہے, گھٹاتے رہے, اپنے جیسا بنا دیا. اور پھر کہتے ہیں ہم سب سے بڑی امت ہیں, ہم امت مرحومہ ہیں, ہمیں ہر امت سے افضل بنایا گیا ہے. پھر خدا کا خوف کرو, جو مفضول ہیں ان سے بہتر تو ہو جاؤ, ان سے بہتر تو ہو جاؤ. اسے آ کے نہیں بنا, بنا کے بھیجا گیا ہے. اور کیا بنا کے بھیجا گیا؟ شاہد, وہ گواہ ہے تمہارے اوپر. اس کا مطلب ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے, حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. شاہدن
پھر فرمایا وہ مبشر و نذیرہ، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، داعیاً الی اللہ بھی بنایا۔ وہ یہودی میرے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا وَأَبُو الْقَاسِمِ۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے آپ کو محمد کہا جاتا ہے، احمد کہا جاتا ہے، مبشر کہا جاتا ہے، بشیر کہا جاتا ہے، دائی کہا جاتا ہے، ابو القاسم کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ توجہ، یہ جو اتنے آپ کے نام ہیں، ان ناموں کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے قرآنی نام ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قرآن کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بعد نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ مبشر، نذیر، دائی، یہ سارے کا سارا اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہی پہ یہ لفظ آ گئے۔ یہودیوں نے آگے پوچھا محمد کیوں کہتے ہیں، احمد کیوں کہتے ہیں، مبشر کیوں کہتے ہیں، نذیر کیوں کہتے ہیں، دائی کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا محمد وَأَنَا مَحْمُودٌ فِي الْأَرْضِ وَأَحْمَدٌ أَنَا مَحْمُودٌ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا محمد اس لیے کہتے ہیں کہ زمین پہ مجھ سے زیادہ کسی کی تعریف بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرش پہ مجھ سے زیادہ کسی کی، اور تعریف کا لفظ جو وہاں آیا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کی حمد بیان نہیں ہوتی۔ زمین پہ مجھ سے زیادہ کسی کی حمد نہیں ہوتی، اس لیے یہاں محمد ہوں۔ آسمانوں پر بھی مجھ سے زیادہ کسی کی حمد نہیں ہوتی، اس لیے وہاں احمد ہوں۔ اس لیے میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے جد کا نام محمد کیوں ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا محمد اسے کہتے ہیں کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ بندے نے سوال کیا حضور پھر تو یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے، پھر تو یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ وہ ہے سرا سے سریا تک پوری کائنات جس کی حمد میں ہے، اس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ آپ کے جد کا نام محمد کیوں ہے؟ اللہ اکبر، میرے مولا کا جواب مولا ہی دے سکتے تھے اور کسی کے پاس کی بات ہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری کائنات میں کوئی دوسرا اللہ ہے جو اس کی تعریف کرتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا اللہ ہے ہی کوئی نہیں جو اس کی تعریف کرے۔ کہا بس یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور اللہ نہیں، اور وہ اللہ جس کی تعریف کرتا ہے وہ میرا نانا محمد ہے۔ یعنی سارا جہان مل کے جس کی حمد کرے وہ اللہ ہے، اور اللہ جس کی حمد کرے وہ محمد ہے۔ ہاں، محمد اس لیے کہ فرش پہ اس سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں، احمد اس لیے کہ عرش پہ اس سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں۔ فرمایا مبشر، فرمایا اما مبشر فانا یبشر بالجنت من اطاعنی۔ فرمایا میرے مبشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مجھے مبشر اس لیے کہا گیا جو میری اطاعت کرے گا، ان لفظوں پہ غور رہے، جو میری اطاعت کرے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ فَأَمَّا النَّذِيرُ أَنَا أَنْظُرُ فِي النَّارِ مَنْ آسَانِي۔ نذیر اس لیے کہا گیا کہ میں جہنم سے ڈراتا ہوں انہیں جو میرا انکار کرتے ہیں، جو میری معصیت کرتے ہیں، جو میری اطاعت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب جنت اور جہنم کا معیار محمد کی اطاعت ہے جنت، اور محمد کی اطاعت نہ کرنا جہنم۔ یہ طے ہو گیا رسول کی حدیث شیعہ سنی کتابوں سے، محمد کی اطاعت میں جنت اور محمد کی بات نہ ماننا جہنم۔ تو اگر محمد کسی کے بارے میں کہے من کو تو مولا ہو، پھر جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو انکار کرے گا جہنم میں جائے گا۔
مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، جب رسول کہہ رہے ہیں میری اطاعت میں جنت ہے، میری معصیت میں جہنم ہے، تو پھر جو محمد کہے وہ مانو تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر وہ نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اگر محمد نے کہہ دیا من کن تو مولا، پھر جس نے مولا مان لیا۔ یہاں پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی حدیث مانتے ہیں، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے جس کا میں دوست اس کا دوست۔ میں ایک لفظ میں کہہ کے مسائل کی طرف چلا جاؤں، وقت تمام ہو گیا جو چوک کا وقت ہے، بس میں نے سمیٹا اپنا بیان۔ اگر مولا کا معنی دوست ہے، میں لغت میں نہیں جاتا، میں قرآن سے ایک مطلب لیتا ہوں، ٹھیک؟ دوستوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے، دوستی نام ہی بے تکلفی۔ اچھا، جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی نیچی بات کرو، کوئی گناہ ہے؟ نہیں توجہ کروا رہے، کوئی اونچی نیچی بات آپس میں دوست کو بلا لیں، شاہد بھائی، اس سے آواز اونچی ہو گئی، کوئی گناہ ہے؟ کر سکتے ہیں نا ایک دوسرے کا اونچی؟ رستے میں اکٹھے جا رہے ہیں، 2 قدم آگے چل پڑا ایک دوست، کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں آوازوں کے اونچے نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آگے پیچھے چلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ نبی دوست نہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کبھی اپنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ جانے دینا، کبھی نبی سے 2 قدم آگے نہ جانا، ورنہ میں تمہارے عمل حاقد کر لوں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب نبی دوست نہیں ہے، دوست نہیں ہے۔ دوست ہوتا تو باتیں ہوتی، اونچے نیچے میں فرق نہ ہوتا، دوست ہوتا آگے پیچھے چلنے میں فرق نہ ہوتا۔ اور یہاں اتنا فرق ہے، اللہ کہہ رہا ہے آواز بلند ہو گئی، اعمال حبط ہو جائیں گے، ثابت نہیں۔ حبط کر لوں گا اعمال، ثابت وہ ہوتا ہے جو واپس ملے، حبط وہ ہوتا ہے اسے چلا کے راک کر دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی سے آواز اونچی ہوئی تو تمہارے اعمال چلا کے راک کر دوں گا۔ کیسا دوست ہے جس سے اونچا بولو تو عمل ضائع ہو جائے؟ اس کا مطلب دوست کے معنی میں مولا نہیں، وہ سردار کے معنی میں مولا ہے، وہ حاکم کے معنی میں مولا ہے۔ تو اب جب اس نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا مولا علی ہے، تو پھر مان لو جنت ہے، نہیں مانو گے جہنم ہے، مرضی تمہاری ہے، جنت میں چلے جاؤ یا جہنم میں چلے جاؤ۔ جس نے علی کے بارے میں من کن تو مولا کہا، اس نے علی کے بیٹے میں الحسین منی بیٹے ہیں نا، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہاں پہ یہ جو لفظ منی ہے نا، یہ من ہمیشہ جزئیت کے معنوں میں نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ من ہمیشہ جزئیت کے معنوں میں نہیں ہوتا، ورنہ حسین و منی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اگر من جز میں لوں تو پھر حسین و منی کا ترجمہ ہو جائے گا، حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ ترجمہ تو ہو جائے گا۔ انا من الحسین کا کیا کروں؟ وہاں تو جزئیت کے معنوں میں نہیں لا سکتے، منصب میں بھی بلند ہے، رشتے میں بھی بلند ہے۔ اس کا ترجمہ صرف من کبھی کبھی نہیں وجود کی صورت میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ بنے گا جو میں ہوں وہ حسین ہے، جو حسین ہے وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو ہم کھڑے ہیں یہاں پر، جو ہم یہاں جلوسوں میں مجالس میں آتے ہیں، یہ رسول کی وجہ سے آتے ہیں، یہ رسول کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہاں ہمارے علاقے میں ایک قبلہ و کعبہ
پیش نماز تھے بالکل گھر کے دوسری طرف گاؤں میں مسجد تھی یہیں آپ کے علاقے کے مولانا صاحب تھے کچھ عرصہ پہلے اپنی حویلی میں ایسے ہی دروازہ کھولے ہوئے مسجد بچھائے بیٹھے ہوئے تھے کچھ مرید میرا پاس بیٹھے تھے ان کا ایک نوکر تھا غلام محمد وہ پاؤں دبا رہا تھا ان کے تو باہر سے یہ 9 محرم کا دن تھا باہر سے کچھ مومنین گزرے آستینیں اڑتی ہوئی گریبان کھلے ہوئے تو نوکر سے کہنے لگے غلام محمد خیر یہ سارے کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے پڑوس میں سادات کا گھر ہے حسین کی شہادت کے دن ہے گریے کے لیے جا رہے ہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں رونے کے لیے جا رہے ہیں وہ شور مچا دیا شرک کر رہے ہیں بدعتیں کر رہے ہیں دین کو برباد کر رہے ہیں مشرک ہو گئے ہیں بدعتی ہو گئے ہیں ابھی وہ اپنی تقریر کر رہے تھے خدا کی کرنی پاس ان کا موبائل پڑا ہوا تھا فون بجا فون اٹھایا کان سے لگایا سلام دعا فوراً بولے اوہو بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہے میں آؤں گا یہ کہہ کے فون بند کر کے رکھا غلام محمد نے کہا سرکار خیر ہو کیا کر رہے ہیں کہا وہ ابھی گاؤں سے فون آیا ہے میرا دوست عبدالرشید اس کا بیٹا مر گیا ہے توجہ عبدالرشید کا بیٹا مر گیا ہے اسے تعزیت کرا تھا اور تیاری کرو گاؤں جانا ہے غلام محمد نے کہا خیر ہو مولوی صاحب کیوں گاؤں جانا ہے کہنے لگے وہ جائیں نا عبدالرشید کا جوان بیٹا مر گیا تعزیت کریں ہوا کہ عبدالرشید کے بیٹے کو کیسے مر گیا کہا جان اس بات کو چھوڑو پریشان تو نہیں ہو رہا ہو اس بات کو چھوڑو بس مر گیا کہا نہیں بتائیے کیا ہوا کہا وہ پرانی شراب پی لی مر گیا حرام موت مر گیا حرام موت مر گیا اور آپ افسوس کے لیے جا رہے ہیں حرام موت مر گیا آپ افسوس کے لیے جا رہے ہیں کہنے لگا وہ تو حرام موت مرا اس کے باپ سے تعلق ہے اس سے منہ لگتا ہے اسے منہ دکھانا ہوتا ہے کل اگر کہیں اس سے آمنا سامنا ہو گیا تو میں اسے کیا کہوں گا تیرا جوان بیٹا چاہے حرام موت مرا تھا وہ مر گیا میں تیری تعزیت کرنے بھی نہیں آ سکا کل اسے منہ دکھانا ہے غلام محمد نے پاؤں دکھا کے کہا مولوی صاحب عبدالرشید کو منہ دکھانا یا نہیں دکھانا اس کا پتہ نہیں ہے رستے میں چاہتے ہوئے مر جائے ہو سکتا ہے اسے منہ نہ دکھانا ہو جسے پتہ نہیں ہے کہ منہ دکھانا ہے اس کی بیٹے کی تعزیت کے لیے جا رہے ہو اور یہ تو طے ہے کہ محشر میں محمد کو منہ دکھانا ہے اسے کیا کہو گے تیرا بیٹا مر گیا ہم تعزیت کے لیے نہ تیرا جوان بیٹا عبدالرشید کا مر گیا حرام موت کو تعزیت کے لیے جا رہا ہے نبی کا بیٹا نبی کے دین پہ جان قربان کر گیا یہ نبی کو پرسہ دینے آئے ہیں جتنے اکٹھے ہیں یہ اپنے نبی کو پرسہ دینے آئے ہیں مولا آپ کے اس شہزادے کا بڑا پرسہ ہے اس کا بڑا ارمان ہے جسے آپ کندھے میں بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھر آپ کے اس نواسے کا بڑا ارمان ہے کہ جو نماز میں بھی اگر آپ کی پوسٹ پہ آ جائے تو آپ سر نہیں اٹھاتے اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا تمہاری ہائے قبول کریں بس 2 جملے ہیں اور شبیہ برآمد ہوئی ہے حسین کا راہوار آنا ہے میرا دنیا سے سوال ہے تم نبی کے نواسے تک کو رونے نہیں آتے اور پھر تمہیں شفاعت کی امید ہے ہم نبی کے نواسے کی سواری بھی چون رہے ہم اسے دیکھ دیکھ کے بھی رو رہے ہیں ہماری شفاعت نہیں ہوگی ہمیں وہ قبول نہیں کرے گا میرے شیعہ سنی دوستو جنہوں نے مارا انہوں نے حسرتیں مٹا مٹا کے مارا اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے جنہوں نے مارا انہوں نے حسرتیں مٹا مٹا کے مارا میں سوچ رہا ہوں میں درد کا کون سا باب تمہارے سامنے بیان کروں شفیع نے برآمد ہونا ہے مجھے 2 جملے اس کے بھی کہنے ہیں 10ویں محرم بس اسی منزل پر صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا حسین اجرکم اللہ زخمی حسین
خیام کے دروازے پر آ کر کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیہ کنہ منی سلام، علی کی بیٹیوں میرا آخری سلام، میری بیٹی سکینہ میرا آخری سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خیام کے اندر سے علی کی بیٹی نے کہا بھیا اگر زحمت نہ ہو تو ایک دفعہ خیمے کے اندر آؤ، ایک دفعہ خیمے کے اندر آؤ۔ حسین نے رو کر کہا زینب میں اتنا زخمی ہوں، تو مجھے دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی؟ کہا نہیں بھیا اندر آؤ، بڑا ضروری کام ہے۔ حسین خون آلود کپڑے، زخمی حسین خیمے میں داخل ہوا، مجھے معاف کرنا۔ بہن نے بھائی سے کہا میرے سامنے تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ بیٹھ گیا۔ حسین زمین پہ بیٹھا، اب مجھے معاف کرنا۔ بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کی گردن کا بوسہ لیا، رکے رہنا، بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ فوراً امام حسین نے کہا زینب ہمیشہ پیشانی چومتی تھی، زینب ہمیشہ میری داڑھی چومتی تھی، زینب آج میری گردن کا بوسہ لے رہی ہو، خیر تو ہے گردن کا بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ علی کی بیٹی نے رو کے کہا ماں زہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی جب حسین آخری سلام کرنے آئے میری طرف سے حسین کی گردن چوم لینا، اسی گردن پہ خنجر چلے گا، تیرا ضربوں سے 3 دن کا پیاسا میرا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا کریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ یہ سننا تھا، امام حسین کو کچھ یاد آیا، فوراً کہا زینب ذرا سر سے چادر ہٹانا، زینب ذرا سر سے چادر ہٹانا۔ ادھر سے جناب زینب نے چادر ہٹائی، امام حسین نے جناب زینب نے سر کا بوسہ لیا۔ بی بی نے پوچھا بھیا خیر ہے آج سر کا بوسہ لے رہے ہو؟ روکے گا تجھے ماں کی وصیت تھی، مجھے بابا علی کی وصیت تھی، تیرے بال چادر اتار لی جائے گی، سر زخمی ہو جائے گا اور میری طرف سے زینب کا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا کریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ بس میں نے سمجھ ڈالا بیان، حسین الوداع کر کے خیمے سے باہر آئے، بس 2 جملے ہیں، الوداع کر کے خیمے سے باہر آئے۔ حسین جب اپنی سواری کے قریب آئے نا، زلجناح برآمد ہونا ہے، سواری کے قریب آئے، نظرن یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، پھر رو کر کہا این این ابو الفضل العباس، این این علی الاکبر، این این قاسم جب میں سوار ہونے آتا تھا عباس رکاب تھامتا تھا، اکبر لگام تھامتا تھا، تم سارے مل کے مجھے سوار کرتے تھے، آج کوئی بھی نہیں، حسین اکیلا ہے۔ بس حسین کا یہ کہنا تھا، ایک مستور کا ہاتھ لگام میں آیا، حسین سوار ہو جا، بہن زینب سوار کرنے آئی ہے۔ حسین نے ماتم کیا اور مجھے تو تو سوار کر رہی ہے، یہ بتا کل بے پلان اونٹ پہ تجھے کون سوار؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بس ایک جملہ ہے، بس ایک جملہ، اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، بس آخری جملہ ہے۔ ادھر سے ایک بہن نے لگام تھامی، عباس کی بہن نے رکاب تھامی، عباس کی بہن نے نقاب تھامی، جملہ سن لو گے، زلجناح برآمد ہونا ہے نا، نقاب تھامی۔ دونوں بیویوں سے حسین نے پوچھا شہزادیوں یہ تمہیں کس نے سکھایا کہ لگام کیسے تھامتے ہیں، رکاب کیسے تھامتے ہیں؟ رو کے کہا رات عباس خیمے میں آیا تھا، تیری سواری ساتھ لے کے آیا تھا اور ہمیں بتایا حسین کو بٹھایا کیسے جاتا ہے، اور عباس تیری وفا کے صدقے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ مجھے کہنے دینا، ایک جملہ کہنے دینا۔ زلجناح سامنے آ گیا ہے نا، زلجناح سامنے آ گیا ہے۔ حسین لڑ رہا تھا کہ اچانک ماں کی آواز آئی اور میرے لال تیری ماں تیرے انتظار میں ہے، زمین پہ آ جا۔ حسین سین سے زمین پہ آیا، بڑی دیر تک سین زمین سے پوچھتی رہی، حسین کہاں ہے؟ زمین سین سے پوچھتی رہی، حسین کہاں ہے؟ آؤ پوچھو حسین کے سواری سے کہ حسین